السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نکاح کا فائدہ۔ محترم ناظرین، انسانی معاشرہ مرد عورت سے مل کر وجود میں آتا ہے۔ مرد کے ساتھ عورت کی تخلیق کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد مرد عورت کے باہمی تعلق اور ملاپ کے ذریعے انسانی نسل کو آگے بڑھانا، پروان چڑھانا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار آدم سے پیدا کیا، اس جاندار سے یعنی آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں اللہ نے پھیلائے۔ انسان کے جوڑے بنانے کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ان کے آپس میں جوڑنے کا مقصد بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے، اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ اس نے تم میں محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ اس آیت میں نکاح کا مقصد تسکین و راحت بیان کیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میاں بیوی کے درمیان رحمت اور محبت پیدا ہوگی۔ محترم ناظرین، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں انسانوں کی طرح دیگر مخلوقات میں بھی یہ جنسی میلان پایا جاتا ہے۔ تکمیل اس کی تسکین کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، اس بات کو اختیار دیا جائے کہ وہ آزادانہ طور پر جس طرح چاہیں اپنی جنسی ضرورت پوری کریں، شہوت کی پیاس ہوس بجھائیں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے، انہیں ایک مضبوط، مستحکم، شریفانہ نظام کے ذریعے ایک دوسرے کا جوڑا بنا دیا جائے تاکہ وہ اپنی خواہش، اپنا سکون صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں۔ 2 صورتیں ہیں، ہر عقل رکھنے والا یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ پہلی صورت جس میں آزادانہ طور پر جس طرح چاہیں اپنی جنسی ہوس پوری کرنے والے بن جائیں، یہ صورت حیوانات میں جانوروں کے لائق ہو سکتی ہے، انسانوں کے مناسب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انسان ایک حیوانی وجود کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک متمدن سماجی مخلوق کی حیثیت سے وجود میں آیا ہے۔ اس حیثیت سے انسان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک محفوظ طریقے سے، سنت والے طریقے سے وہ اپنی جنسی تسکین پوری کرے۔ محترم ناظرین، مرد چند گھڑیوں کے لیے عورت سے مل کر لطف اندوز ہو کر اس سے اس ملاپ کے نتیجے میں خود کو الگ کر لے گا۔ ولادت، رضاعت، دودھ پلانے کا مسئلہ، اس کے بعد اس کی پرورش و نگہداشت کا مسئلہ، ساری ذمہ داری اکیلی ایک کمزور ناتواں عورت پر پڑے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک اکیلی عورت تنہا اس ذمہ داری کو کیسے ادا کر سکتی ہے، کیسے اس بوجھ کو نبھا سکتی ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کا تسلسل، نسل انسانی کی بقا، انسان کی نسل باقی رہے، صحیح رہے، اس کے لیے ایک خاندانی نظام کی تشکیل اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر دی ہے۔ مرد عورت ماں اور باپ کی شکل میں مشترکہ طور پر اپنے اپنے فرائض انجام دیں، اس کے لیے شریعت نے نکاح والا طریقہ رکھا ہے۔ بغیر نکاح کے جو جنسی ہوس پورا کرتے ہیں اس کو شریعت نے زنا، بدکاری کا نام دیا ہے، اور کہا ہے یہ خبیث ترین جرم ہے۔
سخت سے سخت وعیدیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے۔ بغیر نکاح کے لڑکا اور لڑکی کا آپس میں ملاپ شریعت میں ناجائز ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ الاسراء آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ لیکن نکاح کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ نکاح دین کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف کی یہ روایت ہے، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو چاہیے باقی آدھے دن میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یتم نسک الناسک حتی یتزوج، عبادت کرنے والی کی عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شادی نہ کر لے۔ حضرت طاؤس مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں لا یتم نسک الشباب حتی یتزوج، جوان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شادی نہ کر لے۔ محترم حضرات، نکاح کو ایک عبادت کا درجہ دیا گیا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں من انکح للہ فقد استکمل ایمانہ، جس نے اللہ کے لیے نکاح کیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاف ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عکاف سے لونڈی بھی ہے تمہارے پاس؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا خیریت سے تم صاحب حیثیت ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں حیثیت والا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم شیطان کے بھائیوں میں سے ایک ہو، اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو تم ان کے پادری بن جاتے۔ دیکھو ہماری سنت نکاح کرنے میں ہے۔ تم میں سب سے زیادہ بدتر وہ انسان ہے جو بے نکاحی ہو، تمہارے مرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ بدتر وہ ہے جس کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ کیا تم شیطان کو موقع دیتے ہو؟ اس کا بہترین ہتھیار جو نیک لوگوں میں بھی کارگر ہو جاتا ہے وہ عورتیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو نکاح کرنے والے ہیں۔ نکاح کرنے والے لوگ پاک و صاف ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ معلوم ہوا نکاح کرنا عفت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے تھے اگر میری عمر میں سے صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں، مجھے اچھا معلوم ہو گیا کہ میں 10 دن جینے والا ہوں، 10 دن کے بعد میری موت آنا یقینی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا اور اس صورت میں مجھے نکاح کی ضرورت پڑتی تو میں فتنوں سے بچنے کے واسطے 10 دن کی زندگی میں بھی نکاح کرنے کو میں پسند کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی عورت سے صرف اس مقصد سے نکاح کیا اس کی نگاہ کی حفاظت رہے، شرمگاہ اس کی محفوظ رہے، میں رشتہ نبھاؤں، صلہ رحمی کروں، اللہ فرماتے ہیں اس نیک نیتی کے نتیجے میں اس مرد کے حق میں عورت کو، اس عورت کے حق میں مرد کو اللہ مبارکباد بنا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ نکاح کے عظیم فائدے جو احادیث کے اندر، قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ مرد کے ساتھ عورت کی تخلیق کا مقصد نکاح ہی ہے۔ نکاح نہ صرف نسل انسانی کی افزائش ہے بلکہ محفوظ وسیلہ بھی ہے۔ مرد عورت کے درمیان جو محبت اور تعلق وجود میں آتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بغیر نکاح کے لڑکا اور لڑکی آپس میں لو کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے جو زندگی گزارتے ہیں وہ حقیقی پیار نہیں ہوتا۔ دو جہاں کے سردار آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یرا للمتحابین مثل التزویج۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے دو آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے شادی کی مثل
کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ شادی کے بعد انسان کتنا ہی تھکا ہوا ہو، اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اپنے گھر آتا ہے، جو سکون وہ اپنے گھر میں بیوی کے پاس پاتا ہے وہ سکون دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی عہدے میں نہیں پایا جاتا۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا ازواجا لتسکنوا الیہا، ہم نے بیویاں تمہارے لیے اسی لیے بنائی ہیں تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے سکون کا ذریعہ بس نکاح ہی ہے۔ نکاح انسان کی فطری ذاتی ضرورت بھی ہے، سماجی معاشرتی ضرورت بھی ہے۔ انسانی زندگی میں نکاح کو غیر معمولی اہمیت اللہ نے دی ہے۔ محترم ناظرین، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین۔ بیہقی کی یہ روایت، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نصف دین، آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے 5350 پر 4 نمبر کی۔ یہی روایت مسلم میں بھی ہے 1620 پر 8 نمبر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی بضع احدکم صدقہ، ہم بستری کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے یہ بات سن کر تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں بیوی سے، اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ، اگر آدمی اپنی شرمگاہ حرام جگہ پر استعمال کرے تو کیا وہ گناہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح اپنی شرمگاہ جب حلال جگہ انسان استعمال کرے تو اس میں اجر ضرور ہے۔ نکاح کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں۔ نکاح کے ساتھ انسان کی ایسی گوناگوں ضرورتیں وابستہ ہیں، کیسے ممکن تھا کہ اسلام جو دین فطرت ہے اسے اہمیت نہ دے؟ شریعت کے اندر تو نکاح کی بہت اہمیت دی گئی۔ شریعت نے یہاں تک کہا نکاح انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ الرعد آیت نمبر 38، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ہم نے ان سب کی بیوی اور بچوں والا بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین التعطر والنکاح والسواک والحیاء، مسند احمد کی یہ روایت۔ 4 چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں، خوشبو استعمال کرنا، نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا، آپس میں ہر ایک انسان کی زندگی میں شرم و حیا کا ہونا۔ یہ نبیوں کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ بلا کسی عذر کے نکاح نہیں کرتا تو اس کو شریعت کے اندر ناپسند کیا گیا ہے۔ 3 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، اماں جان عائشہ سے پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کے اعمال کیسے تھے؟ نبی علیہ السلام کے جو اعمال قرآن میں ہیں، جو قرآن میں ہے وہ آپ کی زندگی میں ہے، جو آپ کی زندگی میں ہے وہ سب قرآن میں ہے۔ تو 3 آدمی کہنے لگے وہ تو نبی تھے، ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم آج کے بعد نکاح نہیں کریں گے، نماز پڑھتے ہوئے ساری زندگی گزار دیں گے، روزے رکھتے ہوئے ساری زندگیاں گزار دیں گے، جنگل میں جا کر کے اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں گے، رات بھر تہجد پڑھیں گے، نکاح نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے نبی علیہ السلام نے ایک بیان دیا۔ بخاری کے اندر موجود ہے 5060 پر 3 نمبر کی، مسلم شریف میں موجود ہے 1401 نمبر کی یہ روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ جمع فرما کر فرمانے لگے انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی لوگوں نے ایسا ایسا کہا تھا؟ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ قسم اللہ کی میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پرہیزگاری اختیار کرنے والا تم سے زیادہ ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، رات کو نوافل بھی ادا کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میرے طریقے سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
الموमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्न माजा की ये रिवायत है 1450 पर 6 नंबर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यामल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी व तज़व्वजू फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। निकाह मेरा तरीक़ा है, जिसने मेरे तरीक़े पर अमल नहीं किया वो मुझसे नहीं। शादी करो क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत के बाइस उम्मत पर फ़ख्र करना चाहता हूँ, तमाम उम्मतों पर मेरी उम्मत को देखकर मैं फ़ख्र करना चाहता हूँ। जो शख्स निकाह की ताकत रखता हो, उसे बुराई में पड़ने का ख़तरा महसूस हो रहा हो, तो उसके लिए निकाह करना फ़र्ज़ है, वाजिब का दर्जा रखता है, इसलिए कि ज़िना हराम है। वो सारी चीज़ें जो ज़िना का सबब बनती हैं वो भी हराम हैं। इंसान को चाहिए निकाह करे, इसी में आफ़ियत है। निकाह की ख्वाहिश रग़बत रखने के बावजूद निकाह नहीं करते या निकाह करने से आजिज़ हैं, कोई मजबूरियां हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम रोज़े रखो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब अलैकुम बिलबाअ फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज फ़मन लम यस्तति मिनकुम अलबाअ फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नस्सौम लहु विजा। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जिसे निकाह करने की ताकत हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि निकाह नज़र को झुकाने वाला, शर्मगाह को महफूज रखने वाला है। जिसे ताकत ना हो निकाह की, उसके लिए रोज़े का अहतिमाम ज़रूरी है, इसलिए कि रोज़ा उसके लिए ढाल है। मोहतरम नाज़रीन, कुरान में अल्लाह ने बड़ों को हिदायत दी, माँ बाप को अपने बच्चों का आप निकाह कर दिया करें। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। सूरह नूर आयत नंबर 32। अल्लाह फरमाते हैं, तुम में से जो मर्द औरत बेनिकाह के हों उनका निकाह कर दो। अल्लाह का हुक्म है, जिन बच्चों का निकाह नहीं हुआ उनका निकाह कर दो। अपने नेकबख्त मोमिन ग़ुलाम का भी, अगर वो मुफलिस भी होंगे तो अल्लाह ताला उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी बना देगा। ये फ़िक्र मत करो पैसे नहीं हैं, अल्लाह निकाह की बरकत से तुम्हें मालदार कर देगा। कुरान में अल्लाह कहते हैं, निकाह एक ऐसी चीज़ है जो गरीबी दूर करती है। मोहतरम नाज़रीन, जिस घर में निकाह करने के असबाब ना हो, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तरगीब दी कि आप इनकी मदद करें शादी में। सुनिए, सहाबा कराम के वाक़यात इस सिलसिले में मिलते हैं। हज़रात सहाबा कराम बेफिक्र हो जाते थे अपने बच्चों के निकाह नहीं हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब बेवा हो गई, इनके शौहर खनीस बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, शहीद हो गए, तो हफ्सा बेवा हो गई। इनके शौहर की वफ़ात मदीने में हुई, तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने बताया, मैं हज़रत उस्मान के पास आया, उनको हफ्सा से निकाह करने की पेशकश की। उन्होंने कहा, मैं इस बारे में गौर करूँगा। कुछ दिन के बाद हज़रत उस्मान से मुलाकात हुई। हज़रत उस्मान से कहने लगे, आप मेरी बच्ची से शादी कर लो। तो हज़रत उस्मान फरमाने लगे, मेरी राय अभी शादी नहीं करने की है। तो मैं वहाँ से हटकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला से मुलाकात किया। उनसे कहा, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी हफ्सा से आप निकाह कर लो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला खामोश रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर फरमाते हैं, मुझे हज़रत उस्मान के मुकाबले में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला का खामोशी इख्तियार करना, ये मुझे थोड़ा रंज पहुँचा। फिर कुछ ही दिनों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया, अल्लाह ने हुक्म दिया है, नबी अलैहिस्सलाम हज़रत हफ्सा से निकाह करना चाहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम हफ्सा के लिए आया, तो मैंने उसका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। निकाह होने के बाद जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, उस दिन मैंने आपकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, शायद आपको तकलीफ़ हुई होगी। जानते हो मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हफ्सा का ज़िक्र करते सुना था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को फाश करूं, इसलिए मैं खामोश रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर छोड़ देते तो मैं ज़रूर हफ्सा से निकाह कर लेता। यह बुखारी शरीफ की रिवायत है 5122 नंबर की।
حضرات صحابہ کرام بے چین ہو جاتے تھے اپنے بچوں کا نکاح نہیں ہوا تو. یہ بے چینی ہمارے اندر ہونی چاہیے. مشہور تابعی حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے گھر کے کسی کونے میں کسی اژدہے کا سانپ کا وجود مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے غیر شادی شدہ عورت کے لیے اس کے لائق مرد کی طرف سے پیغام آئے اور میں اسے رد کر دوں. مشہور تابعی فرماتے ہیں میری بچی کا اچھا رشتہ آیا, میں نے خدا نخواستہ انکار کر دیا, یہ مجھے اس سے زیادہ ڈر ہے, سانپ سے بھی زیادہ مجھے ڈر ہے, خطرناک محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں رد کر دیا اچھا رشتہ. ان آیتوں میں حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں آپ غور کریں, حضرات صحابہ کتنے پریشان ہوتے تھے. اور ایک بات بھی ہے, ہم لوگ جو ہے مالدار حضرات غریب بچیوں کا ہم خیال نہیں کرتے. بھائیوں, غریب بچیوں کے نکاح میں آپ مدد کیا کریں, یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے انصاری صحابی ہیں, وہ مالدار نہیں تھے, معروف خاندان کے بھی نہیں تھے, ان کا رنگ بھی کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا, سانولا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے تھے, علم سیکھتے تھے, آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جلیبیب سے پوچھتے ہیں جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ جیسے شخص سے کون شادی کرنا پسند کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے پھر یہی جواب دیا مجھ سے بھلا شادی کون کرے گا, نہ میرے پاس مال ہے نہ کچھ اور ہے, نہ میرے پاس گھر کا کوئی انتظام ہے. آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاری کے گھر جاؤ, ان سے کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ وہاں جاتے ہیں, انصاری کے گھر پہنچتے ہیں, دروازے پر دستک دیتے ہیں. گھر والوں نے پوچھا کون آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں جلیبیب ہوں. گھر والوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں جانتے, نہ ہی تم سے ہمارا کوئی مقصد ہے. خیر گھر کے مالک نے دروازہ کھولا, پوچھا کیا چاہتے ہو, کدھر سے آئے ہو؟ تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھیجوایا ہے. یہ سن کر گھر والے بہت خوش ہوئے. پھر اس کے بعد اپنی بات سنائی, آپ کی بیٹی سے میری شادی کرنے کو اللہ کے نبی نے کہا, حکم دیا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو. گھر والوں نے کہا, گھر کے مالک نے کہا ذرا ٹھہرو میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر کے آتا ہوں. اندر جا کر لڑکی کی ماں کو یہ بات پہنچائی تو ماں کہنے لگی نانا بابا اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی, اجنبی ہے. ان کی لڑکی گھر میں ہونے والی گفتگو کو سن رہی تھی. اس نے والدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی امی ابو کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں؟ مجھے رسول اللہ کے حوالے کر دیجئے, وہ مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے. نبی کی بات مان لیجئے اور اس اجنبی آدمی سے میری شادی کرا دیجئے, میں برباد نہیں ہوں گی. آپ کو جو خطرہ محسوس ہو رہا وہ نہیں ہوگا. اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر ماں باپ کو سمجھائی, سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 پڑھ کر بتائی. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں, کسی مومن مرد عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اس بات کا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ آپ کے فیصلے کو ٹھکرا دیں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ امرا, اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ رسول کے فیصلے کو ٹھکرانا خطرہ ہے, اللہ کے رسول کے فیصلے کا انکار مت کریں. تو لڑکی کے ماں باپ سمجھ گئے. لڑکی کے والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر, میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو جب اس لڑکی کے جواب کا علم ہوا, لڑکی نے ماں باپ کو سمجھایا ہے, بات کھول کر ذہن میں اتاری ہے. جب بات کا علم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی اس بچی کے لیے, اللہم صب الخیر علیہا صبن ولا تجعل عیشہما قدن, اے اللہ اس پر بھلائی کا بھرپور نزول فرما, ان دونوں کی زندگی کو مشقت سے دور رکھ. نکاح ہو گیا.
جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس بچی کی شادی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی دنوں میں مالی حالات ان کے اس قدر اچھے ہو گئے، راوی بیان کرتے ہیں وہ خاتون انصار کے سب سے زیادہ خرچ کرنے والے مالدار لوگوں میں سے ایک تھی۔ اللہ نے اتنی دولت سے نوازا۔ مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی نے پوچھا ربیعہ شادی نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم اللہ کے رسول میرا ارادہ شادی کرنے کا نہیں ہے، میرے پاس عورت کے ضروریات کی چیزیں بھی نہیں ہیں، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کوئی چیز مجھے آپ سے مشغول کر دے، میں آپ کی صحبت میں رہ کر دین سیکھنا چاہتا ہوں، شادی ہوں گی میں گھر کے حوالے ہو جاؤں گا، یہاں سے بیٹھ کر میں دین سیکھنا مشکل ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر رہوں، شادی نہ کروں۔ پھر دوبارہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی نے پھر پوچھا ربیعہ اسلمی شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر وہی جواب دیا میرا ارادہ شادی کرنے کا نہیں ہے، میرے پاس عورت کی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ہیں، میں اس بات کو پسند بھی نہیں کرتا کہ شادی کروں گا تو میں یہاں سے دور ہو جاؤں گا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن میں بیٹھ کر غور کیا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو بہت زیادہ جاننے والے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں شادی نہیں کرو گے؟ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی، اب کی مرتبہ اگر پوچھے تو میں ضرور کہہ دوں گا شادی کروں گا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا ربیعہ اسلمی شادی نہیں کرو گے؟ تو میں نے فوراً جواب میں کہا جی ہاں ضرور، آپ جو حکم چاہیں فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے شادی کرنے کو کہا تو میں مان گیا۔ آپ نے فرمایا فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، ان سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ لوگوں کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ لوگ فلاں خاتون سے میری شادی کر دیں۔ وہ کہنے لگے رسول اللہ اور رسول اللہ کے پیغمبر کو خوش آمدید ہو۔ جب ربیعہ اسلمی اس جگہ پر پہنچے، نبی کا پیغام ان کو پہنچایا تو قبیلے والے کہنے لگے خوش آمدید ہو، آپ کا آنا مبارک ہو، رسول اللہ کے پیغمبر اپنی ضرورت کے ساتھ ہی لوٹیں گے، ہم ضرور اس بچی کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ انہوں نے میری شادی کر دی، میرے ساتھ لطف و عنایت کا معاملہ کیا، مجھ سے گواہ بھی نہیں مانگے، نبی کی ایک بات پر فوراً انہوں نے شادی کر کے دے دی۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں غمگین لوٹ کر آیا۔ آپ نے پوچھا ربیعہ کیا بات ہوئی؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول بہت بڑے نیک لوگ ہیں، آپ نے مجھے شریف لوگوں میں بھیجا ہے، انہوں نے میری شادی کر دی، میرے ساتھ لطف و عنایت کا معاملہ کیا، مجھ سے گواہ بھی نہیں مانگے، میرے پاس مہر میں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں شرمندہ واپس لوٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بریدہ اسلمی، ربیعہ اسلمی کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اے بریدہ اسلمی اس کے لیے گٹلی برابر سونے کا انتظام کر دو۔ انہوں نے انتظام کر دیا۔ میں اسے لے کر وہاں پہنچا سسرال کے گھر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ خاتون کا مہر ادا کر دو اس میں، تو میں سسرال کے گھر گیا مہر ادا کرنے کے لیے، تو وہ انہوں نے قبول کر لیا، کہنے لگے واہ واہ خوب ہو، عمدہ ہو، ماشاء اللہ آپ نے مہر کا انتظام بھی کر دیا۔ پھر میں غمگین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ آپ نے پوچھا ربیعہ اب شادی ہو گئی، مہر ادا ہو گیا، کیوں غمگین ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں، ان سے زیادہ شرافت میں نے کہیں نہیں دیکھی، انہوں نے لڑکی دی، مجھ سے شادی کرا دی، میں نے جو تھوڑی بہت مہر لے کر گیا اس کو بھی انہوں نے قبول کر لیا، میرے پاس ولیمہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بریدہ سے بریدہ اس کے لیے ایک بکری کا انتظام کر دو۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موٹی تازی بکری کا انتظام کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ سے فرمایا عائشہ کے پاس جاؤ، کہو غلے کی ٹوکری بھیجے۔ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا، انہیں آپ
کی بات سے آگاہ کیا۔ نبی علیہ السلام غلے کی ٹوکری مانگتے ہیں، اس ٹوکری میں 9 سا جو تھا۔ صبح کے لیے اب ہمارے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، یہ بات بھی بول کر وہ 9 سا جو کی ٹوکری حضرت عائشہ نے ربیعہ کے ہاتھ میں دے دی۔ میں وہ ٹوکری لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا اور آپ کو عائشہ کی بات بھی بتلائی، صبح کے لیے ہمارے پاس کوئی غلہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ٹوکری سسرال کے گھر لے جاؤ، کہو ان سے روٹی بنائے اور اس بکری کا جانور کا ذبح کر کے گوشت بنائے اور ولیمے کا انتظام کریں۔ قبیلہ اسلم کے لوگ بھی کچھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے سارے ولیمے کا انتظام کیا، روٹی بنائے، اس بکری کا سالن تیار ہوا۔ روٹی تو ہم بنا لیں گے، گوشت کی ذمہ داری تمہاری، ایسا کہہ دیے۔ تو میں نے قبیلہ اسلم کے لوگوں کے ساتھ بکری ذبح کی، کھال اتاری، اسے پکایا، صبح کے وقت روٹی اور گوشت تیار ہوا، ولیمہ کیا، نبی علیہ السلام کو بھی دعوت دی، نبی علیہ السلام ولیمے کی دعوت میں شامل ہوئے۔ مسند احمد کی مجموع زوائد کی یہ روایت ہے، اس روایت پر غور کریں۔ مالدار حضرات سے میری گزارش ہے، غریب بچوں کی شادیوں میں امداد کریں، ولیمے کا انتظام کریں، شادیوں میں امداد کریں، مہر ادا کرنے میں ان کا ساتھ دیں، غریب بچوں کے نکاح میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ روایتیں ہمیں کھل کر بتا رہی ہیں عہد نبوی سے، خیر القرون کے زمانے سے شادی کی ترغیب، ان کے لیے ضرورت مندوں کی مدد، تعاون ہر اعتبار سے ہوتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غریب بچوں کی شادیوں کا انتظام کریں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی سب سے پہلے شادی کی فکر کریں۔ شادی کے ڈھیر سارے فائدے ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔